بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس پروگرام ہمارے استاد میں، اور آج میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے استاد کے ساتھ۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ بڑے ہی اسپیشل ہیں۔ یہ فاؤنڈر ہیں العلماء جو ہے، جو چینل ہے، جو اس کی ویب سائٹ بھی ہے، اس کے یہ فاؤنڈر بھی ہیں، اور یہ مدینہ یونیورسٹی گریجویٹ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی جو ہے جو چیزیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، اور جو ان کا دعویٰ کا کام ہے، انشاءاللہ ہم ان کی زبانی سنیں گے بغیر کسی تاخیر کے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اس پروگرام ہمارے استاد میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، سلمان خیریت بھائی۔ سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جناب، اللہ کا احسان۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، آپ نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا، اور آپ اس پروگرام کے اندر، ہمارے استاد پروگرام کے اندر تشریف لے کر آئے۔ ہمیں بڑی خوشی ہے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ آمین آمین۔ حافظ صاحب، یہ ہمارے استاد کا تعارف کروانے کی تو ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ جس طرح آپ کا ایک پلیٹ فارم علماء، جس کے الحمدللہ جس کے اندر بھی ابھی نگرانی کے اندر بھی اس کے چلا رہے ہیں، اس چینل کے بھی چل رہا ہے، تو اسی طرح ہمارے استاد کا بھی یہی ایک مشن کہہ لیں کہ علماء کے ساتھ جو ہے، جو نوجوانوں کا، لوگوں کا جو ہے جو گیپ ہے، اس کو ختم کرنا جو ہے، اس سلسلے میں بھی اس پروگرام کو شروع کیا ہے۔ اور الحمدللہ جو ہے آج ہماری 32 مطلب 32ویں جو ہے قسط ہے اس پروگرام کی، تو اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ۔ کافی لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ آج کا بھی جو ہمارا پروگرام ہے آپ کے ساتھ، جو آپ کی زندگی کے بارے میں ہم مختصر سا قریب سے تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے، اس سے بھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہت سیکھنے کو ملے گا۔ آمین آمین جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بات کروائے، سنوائے جو ہمارے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے فائدہ مند۔ آمین آمین۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے، مطلب آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کی جائے پیدائش اور آپ کی اپنی جو فیملی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو میرا رابطہ ہے، پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ نے کہا کہ آپ کو اس پروگرام میں آنا چاہیے، تو اس میں تو ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے لیے سعادت مندی کی بات ہے کہ میں کسی بھی دینی یا دعوتی پلیٹ فارم جو ہے نا اس کا میں حصہ بنوں، لیکن میں صرف یہ ہے کہ کچھ احباب ایسے ہیں کہ جن کے لیے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے استاد والا ٹائٹل ہے نا، یہ ایک بڑا ٹائٹل ہے، اور اس میں میں تو مطلب کسی طرح بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں اس ٹائٹل کا اپنے آپ کو حقدار یا مستحق سمجھتے ہوئے آیا ہوں۔ تو لیکن یہ ہے کہ اس کی کئی ایک وجوہات تھیں، اور ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ہمارا علماء کا ایک پورے کا پورا سلسلہ ہے، اور اس میں تعارف علماء بھی ہے اور انٹرویوز بھی ہیں، جیسا کہ سلمان بھائی آپ کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوئی، تو جی جی پھر میں نے بعض مشائخ کے ساتھ رابطہ کیا، اور تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں ضرور، اور میں خود بھی اس وجہ سے شرکت کرنا چاہ رہا تھا کہ چلے مجھے اندازہ تو ہو جائے کہ ہم نے انشاءاللہ آئندہ دیگر علماء کرام نے بھی اس میں تشریف لانی ہے، تو کم از کم مجھے اندازہ تو ہو کہ یہ کتنا کو آسان یا کتنا مشکل ہے، یا اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، اس لیے میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ آپ خود آ کے اس کو ایکسپیرینس کر لیں کہ کیسا ہوتا ہے یہ پروگرام۔ اللہ کرے ہمارا یہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ خوشگوار رہے، اور میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ آسان بھی رہے، تاکہ ہم دیگر مشائخ کو بھی یہ کہہ سکیں کہ وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ، بڑے ہی آسان سے سوال ہوتے ہیں اس کے اندر، کچھ آپ کی زندگی کے متعلق ہی۔ نہیں، اس میں نا ایک اور بات ہے، چلے سوالات تو ظاہر ہے جو بھی آپ سوال کریں گے ان کا جو جواب بن سکتا ہے وہی دیا جائے گا۔ اصل میں نا یہ چیزیں ذرا بعض دفعہ مشکل ہو جاتی ہیں کہ ہمارے ہاں نا ہم عام طور پہ ان چیزوں کے حوالے سے نا مطلب یوز ٹو یہ نہیں ہوتی ہمارے لیے، جی جی بالکل بالکل۔ تو وہ مشکل ہو جاتا ہے کسی جگہ پہ آن لائن آنا یا اس طرح لائیو شرکت کرنا۔
میں ہاں جی ہاں اصل جی، میں میں آپ نے جو سوال کیا مجھے چاہیے کہ میں اس طرف آ جاؤں، لیکن میں بہر صورت نہیں چیزیں کوئی میں مسئلہ نہیں، چاہتا ہوں آپ آرام سے آپ یہ بھی اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ۔ اصل میں کیا ہے کہ حافظ صاحب دیکھیں کہ الحمدللہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک استادوں کو ہم لے کر آئے ہیں تو سب جی کی جی زندگیاں جو ہیں ایک الگ ہی پہلوؤں سے گزری ہیں، مطلب ہے تو جی سارے جی ماشاءاللہ استاد ہیں، کوئی شیوخ ہیں، کوئی عالم ہیں، لیکن ایک کی زندگی اس طرح گزری ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ آپ سے بھی ہم آپ کی زندگی سے بھی ضرور کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ علماء کے لیے نا یہ چیزیں بعض دفعہ نا مشکل ہو جاتی ہیں، وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کیسے کیمرے کے سامنے بیٹھنا ہے، یا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ جی آپ نے لائیو کس طرح آنا ہے، اسٹریم ہاں یارڈ پہ جی ہاں جانا جی ہے اور ہاں فیس جی بک پہ جانا ہے اور آنا ہے، اور نیٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ یہ باہر صورت یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہاں آپ جی کہہ لیں بالکل ہمارے بالکل جیسے نوجوان جو ہے نا وہ پھر بھی ان کو کر لیتے ہیں، لیکن علماء کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو نا ایک بات بتانے لگا تھا، پھر میں آپ کے سوال کی طرف آ ہاں جاتا ہوں۔ جی جی بالکل بالکل جی تو ہمارے مشائخ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ العلماء کے تحت نا ہم نے علماء کا انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا۔ اس کے لیے نا ہم نے سب سے آسان طریقہ اختیار کیا، اور وہ سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ ہم نے نا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا، تو اس میں ہم ہماری ٹیم کے لوگ ہیں، اور ہم جس عالم دین کا انٹرویو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں، اور جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ ہم ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ جب چاہیں جتنا چاہیں سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں بالکل صحیح آرام کے ساتھ۔ تو وہ وائس میسیج کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اس کو سن کے لکھ کے تو ایک انٹرویو جی مرتب جی کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہمارے نا ایک شیخ محترم تھے، میں نے انہیں کہا کہ شیخ صاحب آپ کا نا انٹرویو کرنا ہے، تو ان کے ذہن میں بھی نا یہی خدشہ آیا کہ یار اب یہ آن لائن انٹرویو کا کیا مطلب ہوگا، کہ مجھے کہیں ویڈیو پہ آنا پڑے گا یا مجھے کہیں لائیو آنا پڑے گا۔ جب میں نے انہیں یہ بات بتائی نا بڑے خوش ہوئے، مجھے کہتے یار یہ تو بڑا زبردست طریقہ تو خیر جی یہ ایک برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی کہ ہاں جی علماء جی کے نہیں یہ لیے نا بالکل یہ کچھ ایشو چیزیں ہے ایسے بالکل اس طرح جی کر کے مشکل ہو جاتی۔ تو جی جی آپ نے جی 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 میں بس یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں کیونکہ میں تو ایک تو پاکستان میں نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ علماء کے ساتھ میرا رابطہ بھی نہیں ہے، تو یہ یہاں سے بیٹھ کے یہی کوشش ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ابھی ہم فیس کرنے لگے ہیں، پتہ نہیں سبحان اللہ کی طرف سے ہے کہ پاکستان جی سے ہی جی مطلب اس طرح انٹرنیٹ کا بڑا ایشو جو ہے وہ آ رہا ہے، ورنہ تو الحمدللہ پروگرام سارے بڑے بڑے صحیح گئے ہیں۔ اور پیچھے ایک شیخ آئے تھے الحمدللہ، تو ان کا بھی شروع میں نا تھوڑا انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ تو لائیو میں آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے توکل اللہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ پروگرام ٹھیک ہو گیا تھا ہمارا۔ ہاں چلیں اللہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہو جائیں گی۔ اصل میں نا اس میں سب انشاءاللہ سے بڑی انشاءاللہ وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس کے مطلب آپ کہہ لیں کہ جتنی بھی اس کی شکلیں ہیں یا اس میں جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بظاہر آپ یہ کہہ لیں کہ ہماری ثقافت یا ہمارے مسائل کو دیکھ کے اسے نہیں کیا گیا، تو وہ باہر صورت پھر اس کو اپنے مطابق بناتے بناتے اور خود اس کے مطابق ہوتے ہوتے ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے۔ ہمارا علماء میں نا یہ بھی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ عام طور پہ نا اسٹوڈیو کی یہ ریت ہوتی ہے یا میڈیا کی یہ ریت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹ اپ ہے، تو ان عموماً یہ ہوتا ہے جی آپ نے کیمرے میں ایسے نہیں بیٹھنا، آپ نے ویسے بیٹھنا ہے، آپ نے یہ بات نہیں کرنی، آپ نے وہ بات نہیں کرنی، آپ کا گیٹ اپ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے علماء میں نہیں سمجھتا کہ علماء جو ہے نا ان کے ساتھ اس طرح کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل علماء کو اصل میں تو نا ہمارے جو ساتھی ہیں نا میڈیا وغیرہ کے حوالے سے، میں ان کو کہہ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی جان آپ اپنے میڈیا کو اور آپ اپنے کیمرہ مین کو اور آپ اپنے یہ سارے کے سارا جو ایک ماحول ہے نا اس کو آپ اس طرح بنا لیں کہ عالم دین جس طرح بھی مطلب یہ ہے کہ اس سے استفادہ کرنا ممکن ہے آپ اسی طرح کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھائی ٹیبل لگا ہوا ہو اور کرسیوں پہ بیٹھے ہوں، اور کرسی بہت بہت اونچی کرسی ہو یا نیچی کرسی ہو، اور عالم دین کو ایسے نہیں کرنا اور ویسے نہیں کرنا، اور ٹوپی نہیں جی جی پہننی اور رومال نہیں کرنا اور یہ نہیں وہ نہیں، بلکہ اس حالت میں کہ جس میں علماء کرام جو ہے نا وہ بڑے آپ یہ کہہ لیں کہ ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں، اس ماحول میں کرنا چاہیے۔ آپ کا بھی ماشاءاللہ بڑا بالکل اچھا ہے، بالکل یہ ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آپ کو ترقی دے۔ اب آپ کا نہیں ہے، آمین میں تو آمین سمجھتا ہوں یہ ہم سب
ہم سب جی کا ہی جی ہے. بالکل اس بالکل، معنی میں سب ہم کا یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس معنی میں ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ ہم اپنا انٹرویو خود ہی کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا سوال تھوڑا سا یاد دلا دیجیے تاکہ میں وہاں سے شروع کروں. جی آپ کے خاندان کے حوالے سے پوچھا تھا کہ آپ کی اپنی جائے پیدائش کے بارے میں بتائیں، اور آپ کی اپنی جو فیملی ہے ان کے بارے میں کچھ جی مختصر سا بتا دیں. جی سلمان بھائی، تو ہمارا علاقہ جو ہے نا وہ پنجاب کا مطلب ہمارا صوبہ پنجاب ہے پاکستان میں، اور اس میں لاہور کے ساتھ ایک مشہور شہر ہے رائے ونڈ، اور رائے ونڈ سے 7 کلومیٹر دور ہمارا ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں کا نام جو ہے نا وہ پرانے زمانے کا ہی ہے، یعنی ہندو سکھوں کے جس طرح کے نام ہوتے تھے وہ بمبا کلاں نام ہے. ہو سکتا ہے آپ کو سن کے سمجھ نہ آئے، آپ کو لکھ کے بتانا پڑے. تو وہ ہمارا گاؤں ہے جو رائے ونڈ سے تقریباً کوئی 7 کلومیٹر ہے. البتہ یہ نا ضلع قصور ایک بڑا ضلع ہے، مطلب بہت بڑا نہیں لیکن بارصورت بڑے اضلاع میں شمار ہوتا ہے پاکستان کے ضلع قصور. اور بالخصوص جو ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جس مسلک اور آپ کہہ لیں کہ مکتب فکر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، میرا اور آپ کا، اہل حدیث مکتب فکر کے بہت سارے لوگ ضلع قصور کے اندر موجود. تو اس حوالے سے آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں پنجابی بھی ہوں اور قصوری بھی ہوں اور پاکستانی تو ظاہر ہوں. تو ہمارے جو خاندان ہے وہ جب لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں تو انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا. میرے آبا و اجداد جو ہیں، ظاہر ہم نے تو یہ نہیں دیکھا، تاکہ خود میرے والد صاحب نے بھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی. البتہ میرے دادا مرحوم جو ہیں وہ اس وقت مطلب ان کو ہوش تھی، اور وہ کئی باتیں ہمیں بتاتے بھی ہیں کہ وہ انڈیا کے علاقے سے جو ہے نا وہ یہاں پہ آئے تھے. اور ہمارا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ویسے جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، یعنی بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ علماء کے خاندان میں ہی آگے طالب علم اور علماء ہوتے ہیں، تو ہمارا براہ راست اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے. لیکن صرف اتنا ہے کہ آپ کے شاید علم میں ہو کہ نہ ہو، ہمارے ہاں یعنی بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کے نا مختلف نام تھے. ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا تھا، ان کو وہابی بھی کہا جاتا تھا، اور ان کو نا ایک نام، چونکہ یہ توحید کی بات کرتے تھے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، تو ان کا نا ایک نام موحد بھی تھا. موحد، ہاں جی، موحد بھی کہا جاتا تھا. تو اچھا، اس میں پھر یہ بات بھی آپ ساتھ ملا لیں کہ چونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث جو ہے نا وہ دیگر مکاتب فکر کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے. تو پھر جہاں بھی یہ مطلب لوگ اہل حدیث جاتے تھے نا تو ان کا نام اس طرح کر کے نا مشہور ہو جاتا تھا کہ فلاں جو ہے نا وہ وہابی ہیں یا موحد ہیں. تو ہمارا خاندان بھی جب یہاں ہمارے گاؤں میں آیا ہے تو دیگر لوگ ظاہر زیادہ تھے، تو ہم وہاں نا موحد کے طور پہ مشہور تھے. اگرچہ وہ آپ کہہ لیں کہ جب کوئی لفظ بار بار بولا جاتا ہے اور یعنی مطلب اس میں تھوڑا سا زبان کا اور لہجے کا فرق آ جاتا ہے، تو موحد لفظ بولنے میں تو نہیں آتا تھا، مواد لوگ ایسے کہہ دیتے تھے. لیکن یعنی اصل لفظ یہی ہے. تو یہ میرے خیال میں پہلی بات آپ نے یہ پوچھی تھی کہ آپ کا خاندان. اچھا، یہ دوسرا اگر آپ ذات پات کی طرف چلے جائیں، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ان چیزوں کا یعنی انسان کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو ہم یہ جو مشہور ذاتیں ہیں نا ان میں سے ہماری ایک ذات ہے جو جس پہ بڑے ضرب المثل بھی ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جٹے تے مت نہیں، تو وہ والے ہم جٹ ہیں، سندھو جٹ. اچھا، ہمارا جو گاؤں ہے نا، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمارے آباء و اجداد جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تھی، ہمارے آباء و اجداد کو جن بزرگوں کی وجہ سے اور توحید و سنت کی آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو سمجھ دی تھی،
تو یہ نا ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں. اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے نا تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سید شریف گڑیالوی. سید شریف گڑیالوی. تو یہ نا ان کی وجہ سے پھر ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس طرف آئے تھے, اور پھر ان کی آگے جو آل اولاد ہے نا وہ ابھی تک بھی الحمدللہ ہمارے گاؤں کے وہ امام وہ کہنے کے جن کو مقتدا سمجھا جاتا ہے اور ہماری رہنما سمجھا جاتا ہے. تو یہ سید شریف گڑیالوی جو ہے نا یہ ہماری جو مرکزی جمعیت ہے یہ غالباً اس کے نا پنجاب کے امیر بھی تھے. یہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب کی کاروان سلم وغیرہ جو ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور اس میں نا ان کی سیرت اور سوانح کے اندر ہمارے گاؤں کا نام بھی ہے. اگر سامعین اور ناظرین میں سے کسی کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ بمبا کلاں کیا ہے تو وہ کاروان سلم میں سید شریف گڑیالوی صاحب کا کھول کے نا تو اس میں یہ لفظ لکھا ہوا دیکھ. صحیح. تو یہ حفظ صاحب آپ اپنی فیملی کے بارے میں بتائیں, آپ کی اپنی کتنی بیویاں ہیں اور آپ کے بچے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر, یہ جو آپ نے سوال کر دیا کہ کتنی بیویاں, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس سے آگے انٹرویو کرنا نہیں چاہتے. نہیں, اصل میں ہم پچھلے جو 2 ہمارے مہمان تھے ماشاءاللہ ان کی 3 4 بیویاں تھیں, تو میں نے کہا ابھی بیوی بول دوں گا تو پھر بیویاں ہوں گی تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میرا جو ہے نا وہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. تو الحمدللہ میرے 5 بچے ہیں اور میری بیوی ہے. میں ایک بیوی نہیں کہنا چاہتا تاکہ اس میں آپ کو یہ حسرت امڑتی ہوئی نظر نہ آئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری صرف ایک ہی بیوی. جی, آپ پہلی بیوی کہہ سکتے ہیں. نہیں, میں پہلی بھی نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ جب میں پہلی کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ دوسری, تیسری, چوتھی بھی ہونی. میں یہی کہوں تو آپ جو بات مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے, ایسے ہی ہے کہ میری ایک ہی بیوی ہے اور اس سے 5 بچے ہیں. 2 میرے بیٹے ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. تو میرے 5 بچے ہیں. تو میں نے بعض دفعہ یہ میرے جو سوشل میڈیا کے دوست اب آپ جانتے بھی ہیں, ایک دفعہ نا میرے بچے سارے کے سارے اکٹھے اس طرح بیٹھے لیٹے ہوئے تھے کہ میں نے ایک تصویر لی تو وہ 5 کے 5 اس کے اندر آ گئے. تو میں نے نا ان 5 کا نا لکھ کے نا نام, مطلب خولا نام لکھا, اور اس سے چھوٹا عبد المنان, اور اس سے چھوٹی میری بیٹی حوریہ ہے, پھر سارہ ہے, پھر سب سے چھوٹا حمدان ہے. تو اس کے اوپر میں نے لکھ دیا پنجتن پاک. وہ ابھی بھی میرے کئی دوست ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ پنجتن پاک کا کیا مطلب اور پنجتن پاک کیسے ہے. اس میں جو دیگر مکاتب فکر کے بھائی ہیں وہ بعض دفعہ غصہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے خدا نخواستہ توہین کر دی, کیونکہ ان کے ہاں پنجتن پاک کو ایک بڑا مقدس لفظ سمجھتے ہیں. تو اللہ معاف کرے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس توہین والی بات نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی آپ کہنے کے جس طرح بتا ازراہ مزاح اور ازراہ تفنن یہ بات. صحیح. تو یہ سب آپ کا جو ہے اس دین کی طرف رجحان, اور اس طرح جو آپ مدینہ یونیورسٹی بھی گئے, یہ بھی ایک مطلب کہ گھر کی طرف سے یہ وہ تھا, یا آپ خود جو ہے آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے جو ہے دین ہی سیکھنا ہے, سکھانا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. سلمان بھائی, اس میں اس طرح تھا کہ نا میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو خاندان ہے نا وہ بظاہر کوئی اس طرح ان میں پہلے کوئی علماء بھی نہیں تھے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ جو ہے نا ان کا بڑا شوق تھا. وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بیٹے جو ہے نا ان کو میں قرآن کریم کا حافظ اور عالم دین میں بنانا چاہتی ہوں. اور نا اس کے حوالے سے نا وہ ہمیں بتایا بھی کرتی ہیں, ابھی بھی وہ بتاتی ہیں. ہمارے مطلب کئی جو ہمارے قریبی لوگ ہیں وہ جانتے بھی ہیں. ہمارے جو شاہ صاحب تھے نا, ہمارے جو امام مسجد اور خطیب تھے, سید احمد شاہ صاحب تھے. یہ جو میں نے سید شریف گڑیالوی آپ کو بتایا نا یہ انہی کی اولاد میں سے. اچھا. تو یہ سید احمد شاہ صاحب جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہ بر صغیر میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک یہ خوبی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے. اگرچہ اس کے بارے میں اب بڑے پراپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ صبح جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا ہے اسپیکر کے اندر, قرآن کریم کا درس ہوتا ہے, درس قرآن ہوتا ہے.
تو یہ ہمارے شاہ صاحب جو ہے نا سید سعید احمد شاہ صاحب، یہ باقاعدہ نا صبح درس دیا کرتے تھے. تو انہوں نے کئی دفعہ نا کہہ دینا کہ مائیں جو ہے نا وہ یہ تو چاہتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ فلانا افیسر بن جائے اور تھانے دار بن جائے اور یہ بن جائے اور وہ بن جائے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ حافظ قرآن یا عالم دین بھی بن جائے. تو والدہ محترمہ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے نا ایک دفعہ ان کے منہ سے یعنی یہ بات سنی، تو کام کر رہی تھی، تو پھر اس وقت آپ کو پتا ہے کہ صبح کے وقت زیادہ شور شرابہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ بات جیسا نا دل میں ہی بیٹھ گئی. جی جی جی. تو والدہ محترمہ کہتی ہیں کہ اس وقت سے میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے انشاءاللہ بچوں کو عالم دین ضرور بنانا. تو خیر اس کے بعد یہ پھر ہوا، یعنی عملاً اس کی صورت اس طرح ممکن ہوئی کہ ہمارے یہی جو سید سعید احمد شاہ صاحب ہے نا، یہ غالباً 2001 میں یا غالباً 2000 کے اندر نا یہ وفات پا گئے تھے. اچانک نا ان کا مسئلہ ہوا تو یہ وفات پا گئے. تو ان کی وجہ سے آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح کسی گاؤں کا اور کسی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک جگہ کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، یا آپ کہہ لیں کہ کسی جگہ کوئی دولہا یا رونق ہوتی ہے، یہ اس طرح کر کے تھے. مطلب ہمارے اہل حدیث تو تھے ہی، دیگر بھی جو مکاتب فکر کے لوگ تھے نا وہ مطلب ان کے پاس آتے تھے، اور ان کا ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا انداز تھا. بڑے لوگوں نے ان سے مطلب لوگوں کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی، اور بڑے مطلب وہ اچھے انسان تھے. تو خیر وہ ہمارے گاؤں میں نا ان کے وہ جو مسجد جو ہماری بھی مسجد ہی ہے الحمدللہ، تو جس کے وہ خطیب تھے وہ مسجد بھی بن رہی تھی، اور وہ بڑی نا باہر سے، آپ کو میں شاید بعد میں بتاؤں لیکن چلو بات ابھی ہی آ گئی ہے. یہ نا فیصل آباد کے ایک مشہور عالم دین ہے حافظ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا. تو یہ نا یہ بھی اسی گاؤں کے ہی ہیں، وہی جو بمبا کلاں ہے نا. تو ان کا حافظ شریف صاحب کا سید سعید احمد شاہ صاحب کے ساتھ ایک بڑا اچھا تعلق تھا. تو انہوں نے نا پھر ماشاءاللہ بڑی محنت کر کے نا تو ہمارے گاؤں میں نا ایک بڑی مسجد کی بنیاد رکھوائی اور اس کو بنوانا شروع کیا. تو میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ سید سعید احمد شاہ صاحب جو ہے نا وہ مطلب ان کے ہوتے ہوئے وہ مسجد شروع ہو چکی تھی، اور اس کا آپ کہہ لیں کہ کچھ حصہ مکمل بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کی 2 منزلیں ہونی تھی اور ایک لمبا چوڑا وہ سسٹم تھا. تو نا اس کے دوران ہی وہ فوت ہو گئے. تو خیر اب مسجد جو ہے نا وہ بہت بڑی بن گئی تھی، لیکن ہمارے شاہ صاحب جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں رہے. تو اب یہ جو حافظ محمد شریف صاحب ہے نا، آپ کو پتا ہوگا شاید کہ ان کا نا فیصل آباد میں ایک ادارہ ہے تخصص کا. تو ان کے پاس ظاہر ہے علماء کرام پڑھتے تھے، طلباء کرام تخصص کے لیے پڑھتے تھے. تو انہوں نے نا پھر جب شاہ صاحب کی وفات کے بعد جو رمضان آیا ہے، اس رمضان میں نا انہوں نے اپنے ایک شاگرد بھیجے تھے ہمارے گاؤں میں کہ یہ وہاں پہ نماز تراویح بھی پڑھائیں گے اور درس قرآن اور سارے کا سارا سلسلہ کریں گے. آپ میری بات سن رہے ہیں نا سلمان؟ جی بالکل. تو اس رمضان کے اندر پھر وہ جو انہوں نے اپنے شاگرد بھیجے تھے نا ان کا نام ہے قاری نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ. ابھی بھی لاہور میں ان کا ماشاءاللہ ایک ادارہ انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے. تو وہ رمضان میں ہمارے گاؤں میں آئے. میں بات مختصر کرتا ہوں. تو انہوں نے نا پھر رمضان کے اندر جب رمضان کے آخری دن تھے نا تو انہوں نے توجہ دلائی کہ بچوں کو مدرسے میں بھیجنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں. یہ نا کئی باتیں میں سوشل میڈیا پہ، اور میرا ایک انٹرویو بھی ہوا تھا محدث فورم پہ، اس میں نے تفصیلاً ساری لکھی ہوئی ہیں. تو مختصر بات یہ ہے کہ ان کے توجہ دلانے سے نا پھر میرے والدین نے جو ہے نا وہ مجھے مدرسے میں بھیج دیا، اور میں نے جامعہ رحمانیہ لاہور میں 91 بابر بلاک نیو گارڈن ٹاؤن، چونکہ یہ ہمارے جو استاد محترم ہیں قاری نعمان مختار لکھوی حفظہ اللہ یہ بھی وہیں سے پڑھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھی وہیں پہ داخل کروایا. تو پھر میں نے وہاں پہ ہی حفظ کیا. وہاں پہ ماشاءاللہ میں نے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. اس ادارے کو ہمارے لیے ایک بہت بڑا آپ یہ کہہ لیجیے کہ خیر کا ذریعہ بنایا، اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ادارہ بھی تھا اور اب بھی ہے. تو وہاں پہ پھر میں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد پھر میں جامعہ اسلامیہ میں چلا گیا تھا.
صحیح صحیح صحیح. تو اس کے مطلب اس کے فوری بعد کتنے آپ ادھر درس نظامیہ پورا کر کے پھر آپ ادھر چلے گئے تھے جامعہ مدینہ میں؟ جی جی، میں نے نا سلمان بھائی 2001 کے آخر میں نے حفظ قرآن شروع کیا تھا، اور 2 سال مجھے حفظ قرآن میں لگ گئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا جامعہ رحمانیہ میں کلیت القرآن کے اندر میں نے پڑھا تھا 7 سال. اور ہاں جی، تو 7ویں سال جو ہے نا وہ ہم کچھ بچوں کی نا نمایاں پوزیشن آئی تھی پوری جامعہ میں، تو جامعہ کی طرف سے ہمیں عمرے کا ٹکٹ دیا گیا تھا کہ آپ لوگ عمرہ کر کے آئیں. اور پھر جامعہ نے ہمیں لیٹر وغیرہ بھی بنا کے دیے، اور اس میں تزکیہ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ایک شہادت طالب علم مثالی دی ہوئی تھی، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بڑے قابل اسٹوڈنٹ ہیں، تو جامعہ اسلامیہ میں یہ انٹرویو دینے کے لیے آئے ہیں، تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کو آپ اپنے پاس یعنی داخلہ دے دیں. تو پھر ہم نا ساتھی جو 3 ساتھیوں کا ہمارا داخلہ ہوا تھا، انٹرویو ہم 4 ساتھیوں نے دیا تھا. تو یہ 2010 کی بات ہے. غالباً 2009 میں ہم نے انٹرویو دیا تھا اور عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور 2010 میں ہم باقاعدہ پھر جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے لیے آئے تھے. اور جامعہ اسلامیہ کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ کلیت الحدیث میں نے پڑھا، اور پھر کلیت الحدیث کے بعد وہیں پہ آگے ایم فل، آپ کہہ لیں کہ ہمارے پاکستان کا وہ ایم فل کا ایک درجہ یا ڈگری بن جاتی ہے، لیکن وہاں اس کو ماجسٹری بولتے ہیں، یعنی ماسٹر بولتے ہیں اس کو. تو اچھا اچھا ماشاء اللہ. حدیث کے اندر ہی میں نے وہاں پہ یہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں پاکستان آیا. صحیح 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا اچھا آپ نے تفصیلی جو ہے یہ تعلیمی سفر اور اس کے علاوہ جو چیزیں بتائی ہیں ماشاء اللہ اچھا لگا. یہ اب ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ماشاء اللہ جس طرح آپ کے جس آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اندر رجحان نہیں تھا، اور پھر اس جی طرح جی ماشاء اللہ ان کا سن کے، اور پھر بعد میں جو شیخ صاحب تھے ان کے بھی مدرسے کے حوالے سے بتا کر، تو یہ بھی مطلب بڑی مطلب اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے. کیونکہ اگر آج کل دیکھیں تو آج کل والدین کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جی جی وہ اس چیز کو ابھی بھی ترجیح نہیں دیتے ہیں. مطلب ان کے اگر 3 4 بیٹے بھی ہیں تو کسی ایک کو بھی وہ شاید ہی کوئی سوچتا ہے ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی والدہ نے جو ہے آپ کو اس طرف خاص جو ہے دین کی طرف وہ بتایا. سلمان بھائی میں نا اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ نا انسان کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے جاتے ہیں یا نیکی کے مواقع میسر آتے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے لیے شر کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت یہ تھا کہ نیکی کے دروازے اتنے زیادہ تھے کہ مساجد کے اندر باقاعدہ جو ہے نا وہ اسپیکروں کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح دروس ہوتے تھے، جمعے وغیرہ ہوتے تھے، تقریریں جو ہے نا وہ ہوتی تھیں، اور بہت سارے لوگوں کو اس طرح ہدایت ملی. اب آپ دیکھیں نا میں تو اپنی زندگی کو اگر جس طرح میں نے یہ بات بتائی ہے اور میری والدہ محترمہ جیسے بیان کرتی ہیں، تو میری زندگی کے لیے تو یہ ایک پورے کا پورا آپ کہہ لیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہی ہو گیا نا. بالکل بالکل. کیسے مسجد کے ایک اسپیکر سے آواز نکلی اور پھر والدہ محترمہ کے وہ دل میں بیٹھ گئی، اور انہوں نے تب سے ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لی. اور آج آپ یہ دیکھیں نا کہ یا ان علاقوں میں اور ان جگہوں پہ آپ دیکھیں نا جہاں پہ اسپیکر چلانے کی اجازت ہی نہیں ہے، دین کی بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہاں پہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ ٹی وی چلتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ چلتے رہتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کے جو آپ کہہ لیں کہ مواقع ہے نا وہ محدود سے محدود ہو رہے ہیں، اور برائی کے جو ہے نا وہ کھل رہے ہیں. ایسی بالکل ایسی بات ہے یہ. جی اللہ محفوظ رکھے ہمیں ہر قسم کی فتنے سے. تو حافظ صاحب آپ نے پاکستان میں ماشاءاللہ جو ہے 7 سال پاکستان میں تعلیم کی، پھر اس کے بعد آپ جامعہ مدینہ میں گئے، وہاں پر بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو بیچلریٹ اور ماسٹرز ملا کر تقریباً 6 سال وہاں آپ کے ہوتے ہیں تقریباً. تو جی جی یہ اس میں آپ نے ماشاءاللہ الگ الگ استادوں سے بھی پڑھا ہوگا، تو اپنے استادوں کے بارے میں بتائیں کہ کوئی ایسا استاد، استادوں کی سب کی عزت کرتے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا استاد ہوتا ہے جنہوں ہمیشہ اس کی ہر ایک بات دل میں رہتی ہے اور انسان ہمیشہ ان کے بارے میں جو ہے سوچتا رہتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے. ایسے استاد آپ کی بھی زندگی میں تھے جنہوں نے آپ کو بھی کچھ مطلب چینج کیا ہو واقعتاً؟
دیکھیے جی، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو انقلاب آیا ہے وہ ہمارے اساتذہ کی وجہ سے ہی آیا ہے، اگر کوئی انقلاب ہے تو اس میں اپنے کئی اساتذہ، ویسے تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ہر استاد ہی جو ہے نا وہ قابل قدر ہوتے ہیں اور ان کا آپ کے اوپر بڑا احسان ہوتا ہے، لیکن میرے کچھ اساتذہ ایسے ہیں کہ جن کا نا میں نام بڑے اہتمام سے لیتا ہوں مجھے جہاں بھی موقع ملے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اساتذہ کا میرے اوپر حق ہے۔ تو یہ میں سب سے پہلے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن کا میں نام لینا چاہوں گا جہاں سے، وہ میرے حفظ کے استاد تھے، استاد محترم قاری اشرف صاحب رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، ایک عرصہ ہو گیا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ ان سے میں نے حفظ کیا تھا، تو وہ ایسے اچھے اور مربی استاد تھے اور ایسی حوصلہ افزائی کرنے والے تھے نا کہ میں جب مدرسے میں آیا تھا نا تو میرے گھر والوں کا یہی خیال تھا اور میرا اپنا بھی یہی خیال تھا کہ میں نے حفظ کرنا ہے اور حفظ کرنے کے بعد میں نے واپس آ جانا۔ لیکن وہ ہمارے استاد محترم ایسے مربی آدمی تھے، حالانکہ وہ حفظ کے استاد تھے، تو ایسے مربی آدمی تھے اور ایسے مربی انسان اور صالح شخصیت تھے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے زبان پہ آپ کہہ لیں کہ خیر کو جاری کرتا تھا کہ وہ دوران حفظ کے دوران ہی نا اپنے طالب علموں کو یہ سمجھانا شروع کر دیتے تھے کہ بیٹا آپ نے دینی تعلیم کو جاری رکھنا ہے، حفظ کرنے کے بعد آپ نے واپس نہیں چلے جانا۔ تو بڑا وہ اس حوالے سے کرتے تھے، تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ الحمدللہ میں نے حفظ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ الحمدللہ میں نے آگے اپنی دینی تعلیم کو جاری رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک بہت بڑا حصہ یہ میرے جو استاد محترم قاری اشرف صاحب ہیں ان کا، پھر بڑی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور میں ان کے بعد جو ہے نا وہ 5ویں کلاس میں تھا، یعنی ان سے حفظ کرنے کے بعد میں مدرسے کی 5ویں کلاس میں تھا جب وہ فوت ہوئے ہیں۔ ان 4-5 سالوں کے اندر بھی انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے، اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں میری بعض دفعہ نا آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں گیا ہوں نا تو اس سے پہلے میرے استاد محترم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میری بڑی خواہش تھی، کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ میرا بہت دل کرتا تھا کہ جب میں مدینہ میں گیا ہوں نا تو وہ زندہ ہوتی اور کاش کسی طرح ان کو پتہ چل جاتا کہ آج میں اس جگہ پہ موجود ہوں۔ تو ان میں جو ہے نا وہ میری نانی ہیں، میرے نانا جی ہیں، اسی طرح میرے جو استاد محترم ہیں قاری اشرف صاحب، میرا بہت ہی چاہتا تھا کہ وہ مجھے دیکھتے، میں کبھی ان کو مدینہ میں بیٹھ کے کال کرتا یا میں ان کو کہتا کہ استاد جی میں یہاں آیا ہوں، میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ یہ چیزیں مجھے نا بہت کئی دفعہ بہت ہی مجھے مدینہ میں بھی تھا تو مجھے بہت یاد آتی تھی، بلکہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ میں نے ایک تحریر بھی لکھی تھی، ابھی بھی مجھے کبھی مل جائے نا تو اس کو میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوتا ہوں کہ میں کئی دفعہ ایک مطلب جا رہا ہوتا ہوں نا کسی جگہ پہ تو وہاں کھڑے کھڑے ہی میرا ذہن نا استاد جی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے نا ہمارے ساتھ محبت بڑی کی، انہوں نے پیار بڑا کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی طرف لے آیا نا، اور اگر آج ہم کچھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی دین کا کوئی کام لے رہا ہے تو اس میں ان اساتذہ کی بڑی محبت کرتے تھے۔ میں حفظ کرنے کے بعد بھی نا کئی جگہ پہ مجھے انہوں نے کہا نا او خضر، وہ مجھے پیار سے اور بھی بڑے نام لیتے تھے میرے تو مجھے کہہ رہا یار وہ ادھر مقابلہ ہو رہا تم وہاں کیوں نہیں جا رہے، اور یار ادھر یہ کام ہو رہا ادھر وہ کام ہو رہا۔ تو میں ان کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ کچھ مقابلوں میں گیا ہوں الحمدللہ، اور اس میں نے وہ مقابلے جیتے بھی تھے حفظ قرآن کے الحمدللہ۔ میں مطلب اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، قرآن کریم کے ساتھ وہ تعلق نہیں رہا، اللہ تعالیٰ اس کو بحال رکھنے کی توفیق دے، ورنہ الحمدللہ میں جو ہے نا وہ پکا حافظ سمجھا جاتا تھا، اچھے الفاظ میں سمجھا جاتا تھا۔ اور حفظ کرنے کے بعد بھی نا میں نے آپ کو بتایا 4-5 سال میں کتابوں میں پڑھتا رہا ہوں نا، تو میں گزر رہا ہوتا تھا تو استاد جی مجھے کبھی بھی آواز دے کے نا کوئی مہمان پاس بیٹھا ہوتا تھا کہتے تھے چلو جی اس کا ٹیسٹ لو، اور کئی دفعہ بچوں کو کہہ رہے ہوتے تھے او اس طرح کے حافظ بنو تم تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ استاد محترم قاری اشرف صاحب ہیں جو فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنائے۔ اسی طرح ہمارے ایک استاد محترم ہیں محمد شفیع طاہر حفظہ اللہ، ابھی ماشاءاللہ وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے۔ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا پیار محبت کا اظہار کیا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب میں جامعہ اسلامیہ میں میرا داخلہ ہونا تھا نا، یا آپ کہہ لیں کہ ہو گیا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کس کلیے میں جانا ہے یا کون سے کس میں چیز میں نے تخصص کرنا ہے،
تو اس میں سب سے زیادہ جو میرے ذہن میں چیز نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ میں نے کلیت الحدیث میں جانا ہے، اور حدیث کا اور اصول حدیث کا اگر اتنا زیادہ میرے اندر ذوق شوق تھا کہ میں نے اس کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہوا تھا، تو آپ یہ سمجھیے کہ اس ذوق شوق کو ڈالنے والی سب سے بڑی شخصیت یہی میرے استاد محترم شفیع طاہر صاحب حافظہ اللہ ہے۔ اور میں الحمدللہ مجھے جب میں نے اپنا جو ماجسٹیر کا میرا رسالہ تھا جب پاس ہوا الحمدللہ نمایاں نمبروں سے پاس ہوا، تو اس کے اندر جو میں نے بعد میں وہ شکریہ کے طور پہ کچھ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں تو وہ میں نے لکھی تھی، تو اس کے اندر الحمدللہ میں نے اپنے 2 اساتذہ کا جو ہے قاری اشرف صاحب کا اور یہ میرے استاد محترم شفیع طاہر صاحب کا میں نے ذکر کیا۔ اچھا دیگر اساتذہ بھی الحمدللہ بڑا پیار محبت کرنے والے ہیں، سب کا نام لینا شروع کر دوں تو ان کا ہمارے اوپر حق تو یہ ہے، اور اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل جو ہے نا وہ میں چاہتا ہوں کہ میں ان کے اوپر مستقل ایک کتاب لکھوں اور ان کا باقاعدہ یہ چیزیں ان کا لے کے آؤں۔ لیکن جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ تیسرے شخصیت جو ہے پاکستان میں جن سے ہم نے استفادہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا شاگرد ہونا یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا تھا اور میں یہ کہتا بھی تھا کہ ہمارے لیے اتنی ہی بڑی شرف کی یہ بات ہی بہت زیادہ شرف کی ہوگی کہ ہم حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ تو ہم تو ایسے ہی سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آئندہ جس طرح آج ہمیں حسرت ہے نا کہ کاش ہم سید نذیر حسین محدث دہلوی کو ہم نے دیکھا ہوتا، مولانا آپ کہہ لیجئے کہ یہ اون المعبود والے جو بزرگ ہیں شمس الحق عظیم آبادی، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، اسی طرح یہ دیگر جو کئی ایک بڑے بزرگ ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب آنے والی نسلیں آئیں گی اور آنے والے لوگ آئیں گے جنہوں نے حافظ ثناء اللہ مدنی کا زمانہ نہیں پایا ہوا، تو وہ یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ان سے ہوتے۔ تو میرے لیے الحمدللہ یہ سعادت کی بات ہے، میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں کہ حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ سے ہم نے آخری ایام میں صحیح بخاری پڑھی ہے، اور الحمدللہ میں ان طلبہ میں سے تھا کہ جن کو حافظ صاحب جو ہے نا وہ خصوصی شفقت اور پیار اور محبت کا جن سے اظہار کرتے تھے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان میں یہ 3 اساتذہ ہیں۔ پھر سعودیہ میں جا کے ہم نے بہت سارے اساتذہ سے پڑھا، لیکن آپ یہ کہہ لیجئے کہ مجھے سب سے زیادہ جن سے لگاؤ تھا اور ابھی بھی ہے وہ ہمارے جامعہ اسلامیہ کے بہت ہی سینئر استاد تھے جن کا نام ہے حافظ بن محمد الحکمی۔ تو وہ وہاں کے بڑے سینئر استاد تھے، الحمدللہ ابھی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے۔ وہ میرے جو ایم فل کا رسالہ ہے نا اس کے وہ سپروائزر بھی تھے، مشرف بھی تھے، اور انہوں نے ماشاءاللہ میں نے 3-4 سال جو رسالہ لکھنے میں لگائے ہیں نا انہوں نے میرے اوپر بڑی توجہ دی، بڑا جو ہے نا وہ شفقت اور محبت کا اظہار کیا اور بڑا مجھے ٹائم دیا۔ اور سب سے زیادہ جو ان کی چیز متاثر کرتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کی عمر کوئی نا 64-65 سال تھی اور میری عمر ابھی کوئی 28-30 سال تھی، تو وہ جب بھی بلاتے تھے نا انہوں نے ہمیں اپنا بیٹا بھی نہیں کہا، ہمیں اپنا بھائی کہا کرتے تھے، اخی حافظ فضل یا اخی حافظ، اس طرح کر کے وہ مطلب اخی اخی اور بھائی بھائی کر کے بلاتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ تو یہاں کویت میں ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے برصغیر میں حافظ جو ہے نا وہ اصل میں نام کا حصہ نہیں ہوتا، وہ تو ایسے ایک لقب کے طور پہ لگ جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ خلیجی ممالک میں جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ حافظ ان کے نام کا حصہ ہے۔ تو وہ جو حافظ حکمی ہے نا ان کا تو نام ہی حافظ تھا اور میرا تو بطور لقب کے حافظ لگا ہوا تھا، تو وہ میرا نام سمجھتے تھے کہ میرا نام حافظ ہے، اس لیے وہ کلاس میں کئی دفعہ کہتے تھے کہ میرا ہم نام جو ہے نا یہ حافظ نے یہ کیا، سمیع حافظ، اس طرح کر کے سمیع سے مرادی ہوتا ہے کہ میرا ہم نام۔ تو پھر میں جب وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں آتے ہوئے انہوں نے مجھے جو تزکیہ دیا ہے وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑی میں ڈگری سمجھتا ہوں۔ جامعہ اسلامیہ کی ڈگری بھی اگرچہ میرے لیے بڑی باعث آپ کہہ لیں کہ عزت اور فخر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے تزکیہ دیا نا وہ اس سے بڑی میرے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ یہ میرے اساتذہ تھے جن کا میں خصوصی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سبحان اللہ، آپ کے سارے جتنے بھی استاد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو قبول کرے۔ مجھے جو آپ کے جو سبحان اللہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو حفظ کرنے پہ جو استاد تھے جہاں پہ آپ حفظ کرنے جاتے تھے، تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے، مطلب انہوں نے مطلب آپ کو یہ کہا کہ آپ نے حفظ کر کے واپس نہیں چلے جانا،
آپ نے آگے پھر دین کے اوپر ہی رہنا ہے. یہ جی میرے جی خیال سے یہ ہمارے جو قرآن کے جو استاد ہیں جو حفظ کراتے ہیں بچوں کو, ان کے لیے جی بہت جی ضروری ہے کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی طرف بھی ان کا رجحان دلائیں اور ان کے اندر یہ محبت پیدا کریں. کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حفظ کراتے ہیں بچوں کو وہ بس قرآن بس ان کو حفظ کرا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اور گھر کی طرف سے بھی بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ بس وہ 5ویں کے بعد 2 سال پڑھانا اور پھر 8ویں میں ان کو داخل کرا دینا. بچوں کو بھی یہی فیل ہوتا ہے, ہمارے استاد یہی بتاتے ہیں کہ بچوں کو یہی فیل ہوتا ہے کہ نا بس ایک کوئی کام تھا 2 سال کے لیے, بس وہ اس کو کر لیا ہم نے 2 سال میں حفظ کیا, اور چلو اب دوبارہ مین چیز کی طرف آ جائے اپنے اسکولوں میں اور نہیں, یہ یونیورسٹیوں میں. تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بہت زیادہ بہت زیادہ. ساتھ سبحان ساتھ اللہ. تربیت اور ذہن سازی جو ہے نا وہ تو اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا حافظ صاحب, یہ آپ اپنے جو ہے اپنی مصروفیات جو اب آپ کی جو ہے ماشاء اللہ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں. آپ کن مطلب کن کن اداروں کے ساتھ آپ جو ہے مسلک ہیں, اور کیا آپ کی مصروفیات ہوتی ہے دن بھر کی, اس کے بارے میں مختصر سے ساتھ آپ ہمیں بتائیں. میں جامعہ اسلامیہ سے پڑھ کے آیا تھا پاکستان میں, ابھی مجھے آئے ہوئے کوئی 1.5 سال ہی ہوا ہوگا. تو اس وقت میں جس ادارے میں پڑھا رہا ہوں وہ لاہور کا اب ایک معروف ادارہ ہے, جامعہ بلال علی اسلامیہ, تو اس میں پڑھا رہا ہوں. صحیح. جی, یہ آپ کہہ لیں کہ تدریس کی جو میری مصروفیت ہے وہ تو یہی ہے. وہاں میرے پاس مختلف اسباق ہیں, اور اسی طرح جو آپ کہہ لیں کہ دعوتی اور تبلیغی مصروفیات اگر آپ کہیں تو لاہور میں ہی ایک مسجد ہے, وہاں پہ میں خطبہ جمعہ کی سعادت مجھے حاصل ہے. اور تیسرا کام جو ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی میرا اصل کام ہے اور بڑا کام ہے, اور وہی میری زندگی کا مقصد ہے, وہ ہے العلماء کا جو سیٹ اپ ہے علماء کا اور اس جو کے سیٹ لیے. اپ ہے. جی صحیح صحیح. اسی کے بارے میں جو ہے آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو ماشاء اللہ سے ایک علماء کا جو پلیٹ فارم ہے, اس کے کیا اہداف, کیا مقاصد کیا ہیں, اس کی ضرورت آپ کو کیسے محسوس ہوئی کہ ایسا ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ مطلب کون کون سے مشائخ جو ہیں وہ وابستہ ہیں. جی. اچھا دیکھیں, یہ نا سلمان بھائی, میں اس حوالے سے نا, میرا ویسے ایک اور بھی انٹرویو ہے جو حال ہی میں ریکارڈ ہوا, اس میں بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے آ جائیں گی. تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان باتوں کو جی جی مختصراً کہوں اور وہ باتیں کہوں جو میں وہاں اگر نہیں کہہ سکا تو اصل میں نا, میں نے اپنے اساتذہ کرام جو ہے نا, اب آپ دیکھیں ہمارا ایک مطلب ایک عرصہ جو ہے نا دینی اداروں میں رہا ہوں, مدارس میں رہا ہوں, اور علماء کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے. تو مذہبی طبقے کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ اب مجھے اس کے اندر, یعنی ویسے تو پہلے بھی ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہی موجود ہیں, لیکن خالص مذہبی معاشرے کے اندر آپ کہہ لیں کہ رہتے ہوئے اب مجھے کوئی 20-25 سال ہونے کو ہیں. تو اس میں رہتے ہوئے نا مجھے بہت ساری چیزیں میں نے نوٹ کی اپنے اساتذہ کے اندر, دیگر علماء کے اندر, اور مجموعی طور پہ علماء کے حوالے سے. تو اس میں مجھے یہ سمجھ آئی کہ یعنی کوئی ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی ایسا, اور یہ صرف مجھے نہیں سمجھ آئی, اور بھی کئی ایک لوگ تھے جو اس حوالے سے باتیں کرتے تھے, اور آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ذہن کے اندر یہ جذبہ اور شوق موجود تھا کہ علماء کے لیے کوئی باقاعدہ جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہونا چاہیے, جس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء کی معیشت اور معاش, اور ان کا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یعنی کفالت, اور ان کا طرز زندگی اور لائف سٹائل, اس حوالے سے بھی یعنی کہہ لیجئے کہ چیزوں کو دیکھا جائے, اور اس میں اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کو حل کیا جائے. اور اسی طرح آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء یعنی علماء کے دفاع کے لیے, اور علماء کو کئی ایک مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح پھر تیسری بات یہ تھی کہ خود یعنی عوام کو بھی آپ کہہ لیجئے کہ یہ شکوہ ہم نے سنا, اور کئی دفعہ ہم نے سنا, عوام کو بھی یہ شکوہ ہوتا تھا کہ جی علماء جو ہے نا وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ہمارے مسائل نہیں سنتے. یہ ساری کی ساری چیزیں سامنے رکھ کے نا میرے ذہن میں مطلب آپ کہہ لیں کہ آہستہ 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 ایک سوچ جو ہے نا وہ پختہ ہوتی گئی کہ یعنی ایک ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ جس میں علماء کا بھی خیال رکھا جائے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا جو علماء کے حقوق کا بھی خیال رکھے, اور جو معاشرے کے علماء کے اوپر حقوق ہے نا وہ ان کے لیے بھی کام کرے. تو اس کے لیے ہم نے یہ سیٹ اپ شروع کیا, اور اس کے لیے پھر ہم نے
یعنی اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک لائن میں اگر آپ اس کا ہدف سننا چاہیں تو ہم نے یہی اس کا رکھا کہ علماء اور عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش، یعنی عوام کو اس طرح توجہ دلائی جائے کہ وہ علماء کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کریں، اور علماء کو اس طرح کا ماحول دیا جائے اور علماء کو اس طرح کا یعنی ایک سسٹم دے دیا جائے کہ وہ بھی جو ہے نا وہ عوام کے قریب تر ہو جائیں۔ تو یہ ہماری سوچ تھی بنیادی اس کو شروع کرنے کی۔ صحیح۔ تو یہ حافظ صاحب اس میں مطلب کچھ لوگ میں کہوں گا کہتے ہیں کہ یہ جو پلیٹ فارم العلماء جو پلیٹ فارم ہے یہ فرقہ واریت جو ہے پھیلاتا ہے، مطلب ان کا یہ اس میں ایسے بھی ہے کچھ، جی یہ کتنی سچائی ہے اس میں، اس کو آپ تھوڑا کلیئر کر دیں۔ نہیں، ایک بات ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اس میں سب سے پہلے جو ہے نا کسی چیز کی پہچان اس کے نام کے اندر ہوتی ہے۔ تو ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے نا اور یہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کا یہ ہے کہ بھئی العلماء اس کا نام ہے۔ اب اس کو آپ اس میں آپ کو کوئی فرقہ واریت نظر آتی؟ لفظ العلماء کے اندر آپ کو کوئی فرقہ واریت نظر آتی ہے؟ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، یہ مطلب ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم اپنے نظریات کا دفاع نہیں کر سکتے، یا ہمیں اپنے جو افکار اور نظریات ہیں اور اپنی جو ترجیحات ہیں اور اپنے ہمارے جو اعتقادات ہیں ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے۔ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں، میں اپنے آپ کو سلفی سمجھتا ہوں، جن کو لوگ وہابی بھی کہتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اہل حدیث اور سلفی اور یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی علماء جو ہے نا وہ سارے کے سارے مل کے بھی ایک اکائی ہیں۔ یعنی میں سلفی ہوتے ہوئے، میں اہل حدیث ہوتے ہوئے، میں یعنی اس طرح ہوتے ہوئے اپنے نظریات پہ پابند رہتے ہوئے باہر صورت بہت سارے مشترکات ہیں کہ جن کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ میں دیگر مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں اور علماء ہیں میں ان کے ساتھ بھی مل کے چل سکتا ہوں، اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے۔ صحیح جی تو ٹھیک، جزاکم اللہ خیر۔ اس میں سبحان اللہ اور بھی مطلب اگر ہم علماء پلیٹ فارم کے حوالے سے کریں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر ہم ایک اسپیشل پروگرام صرف نا علماء پلیٹ فارم کے حوالے سے ہی اس کو صحیح سے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے کیا، اور جو لوگوں کی جو کچھ شکایتیں اگر بالکل حالی جو آ رہی ہیں ان کو بھی کلیئر کرنے کے لیے ایسے ایک پروگرام اگر کر سکے تو ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ اس کو بھی، جی تاکہ لوگوں کی جو ہے ذہن صاف ہو جائیں اس حوالے سے بھی جی انشاءاللہ، کیونکہ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم اور ان کے جو آگے ارادے، کیونکہ آپ نے مطلب میرے ساتھ بھی شیئر کی تھی چیزیں، تو یہ آگے کی جو پلانز ہیں ماشاءاللہ اللہ مطلب ان کو استقامت میں لے کر آئے، ان کو پورا کریں، بہت زبردست ہے انشاءاللہ جو آپ کے مقاصد ہیں، اللہ ان کے اندر برکت ڈالے۔ تو یہ اس پروگرام کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں ماشاءاللہ سے، جو دعوتی میدان کے اندر جو ہے آپ بھی ہیں اور ماشاءاللہ اور دیگر جو علماء کرام جو ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس دعوتی میدان کے اندر سب سے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ کیا فیس آ رہے ہیں ابھی، اور ان کا انسان کیسے جو ہے ان کا سامنا کرے؟ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیے، معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے اور دعوت کے حوالے سے نا آپ یہ کہہ لیجئے کہ لوگوں کے مختلف طبقے ہیں۔ اس کو اگر تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک علمی اور اصطلاحی زبان میں کہا جائے نا تو دعوت دینے والے کو کہتے ہیں داعی، اور اس کی جمع ہے دعات۔ تو اور جن کو دعوت دی جاتی ہے نا اس کو عربی میں مدعو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے مدعوین۔ تو اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں دعوت دینے والوں کے بھی کئی ایک طبقے ہیں، اور جن کو دعوت دی جاتی ہے ان کے بھی کئی ایک طبقے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ علماء کی بھی کئی ایک قسمیں ہیں، اور علماء بھی کئی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، اور لوگ بھی کئی ایک طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب ہر عالم دین جو ہے نا اور ہر علماء کا جو طبقہ اور آپ کہہ لیں کہ جو قسم ہے اس کے آپ کہہ لیں کہ الگ الگ ہی مسائل، اور ہر جگہ پہ دعوت دینے کے الگ الگ ہی چیزیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ دعوت کے بہت سارے میدان ہیں۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں کہ دعوت کا شاید ایک ہی میدان ہے، دعوت کے بہت سارے میدان ہیں۔ تو ہم عام طور پہ آج کل جس پہ ہم زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی ہم اس وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو ہم عموماً جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا سوشل میڈیا پہ وہ یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ مطلب بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو بہت زیادہ وقت دے رہے ہیں، وہ اصل میں پختہ علماء نہیں ہے، راسخ علماء نہیں ہے. اور جو راسخ علماء ہیں وہ سوشل میڈیا، ابھی تک وہ سوشل میڈیا پہ اس طرح آئے نہیں ہیں کہ جس طرح انہیں آنا چاہیے. اس وجہ سے بہت بڑا مسئلہ بن رہا ہے. تو اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ یعنی جتنے بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں وہ کوئی علماء نہیں ہے، راسخ نہیں ہے. ایک میں عمومی بات کر رہا ہوں، ویسے تو جی جی الحمدللہ بالکل بالکل کئی صحیح. ایک اچھے علماء بھی آپ کو نظر آ جائیں گے. اس وجہ سے نا بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اور دعوت و تبلیغ کے لیے نا حکمت اور علم اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیے نا کہ خود اب میں ایک نوجوان کی حیثیت سے دیکھیں، ہم بھی دعوت و تبلیغ کا اور یہ چیزیں ہم کام کر رہے ہیں، لیکن بہر صورت جو دیگر علماء ہیں جب ان کے پاس ہم بیٹھیں تو وہ پھر سمجھاتے ہیں کہ بھئی اس بات کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے یہاں نا اس وجہ سے بہت بڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم جو کبار علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرنا جو ہے نا اس کا ہمیں ضرورت کا احساس نہیں ہے. ایک بالکل بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ بڑے علماء کی طرف رجوع کرنا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پتہ تو ہے کہ علماء کی طرف رجوع کرنا، لیکن وہ اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں جی میں کون سا کسی مدرسے میں یا کسی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کسی کی تزکیے کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس میرا اپنا انٹرنیٹ پیکج ہے، موبائل ہے، میری آئی ڈی ہے، اس کے فالوورز ہیں، جو مرضی میں یہاں پہ کہتا جاؤں. اس وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اچھا آپ یہ دیکھیے، جب دعوت و تبلیغ کا کام کما حق ہو رہا ہوتا ہے نا تو وہ پھر فائدہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اور یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے میں جو موجود مسائل ہیں وہ ان کا حل بھی کر رہا ہوتا ہے. تو جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کما حقہ ہو نہ رہا ہو تو ظاہر ہے اس نے جو مسائل موجود ہیں ایک تو اس نے ان کو حل نہیں کرنا، اس نے الٹا مزید مسائل پیدا بھی کرنے. تو اس حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، میرے خیال میں نا آپ کے سوال کا اب صحیح جواب میں سمجھتا ہوں کہ میں آیا ہوں. اس حوالے سے جو مجھے بڑی بڑی چیزیں نظر آتی ہیں نا وہ یہ ہے، الہاد کا فتنہ ہے، اسی طرح انکار حدیث کا فتنہ ہے، جی جی بالکل. اسی طرح یہ فرقہ بندیوں کا ایک فتنہ ہے، تفرقہ بازی کا ایک فتنہ ہے. اور میرا یہ بات جو ہے نا اس کو آپ شاید کوئی بات شاید صحیح طرح سمجھے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فرقوں کا وجود فتنہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فرقوں کی جس طرح سے نمائندگی کی جاتی ہے اور فرقے والے جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، وہ تعامل جو ہے نا وہ علم اور حکمت سے خالی ہے، جس وجہ سے یہ تفرقہ بازی ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ایک بات، اب اس سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے تو فرقوں کی لڑائیاں ہوتی تھی نا، مکاتب فکر کی لڑائیاں ہوتی تھی، اب تو فرقوں کے اندر بھی فرقے بننا شروع ہو، اور گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو مطلب آپس میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ مذہبی رجحان رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپس میں شدید اختلاف بعض دفعہ ہو جاتا ہے، اور ایسا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اس بات کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میری نظر میں مطلب جو میری ایک کم آپ یہ کہہ لیجئے کہ نظر اور کوتاہ نظری کے مطابق جو اس وقت بڑے مسائل ہیں نا وہ الہاد ہے، انکار حدیث ہے، پھر تفرقہ بازی یعنی اختلاف کا سلیقہ نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اگر نیچے آ جائیں گے وہ بھی پہلے کے ساتھ جڑتا ہے کہ آپس میں جو علماء دین کا کام کرنے والے ہیں ان کا بھی آپس میں کوئی اس طرح کا پیچ اپ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی کوئی یعنی مشترکات پہ بات کر لیں. نہ تو انہیں مشترکات پہ حمایت کرنے کا کچھ سلیقہ ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں یعنی جو آپ کہہ لیں کہ انفرادی چیزیں ہیں ان میں اپنی انفرادیت برقرار رکھنے کا کوئی سلیقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مصیبتیں ہیں. مطلب یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور اس پہ ہمارے کئی ایک احباب توجہ بھی دلاتے ہیں. فحاشی اور عریانی اور بد نظری جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود ہے وہ آپ سمجھیے کہ پہلے کبھی بھی موجود نہیں تھے. بالکل بالکل آپ کے یہ پوائنٹس بالکل میں ان کو 100% ایگری کرتا ہوں.
ایسے ہی ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو آپ اس پوائنٹ پہ آپ خود ہی آگے، میں بھی اس کو کرنا چاہ رہا تھا کہ مطلب فرقوں کے اندر جو ہے، جی جی اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. مطلب ہے کہ جی جی جو آپ کہہ لیں کہ جو استاد یا جو شیوخ ہیں، جی اب جی اگر آپ صرف اہل حدیثوں کو دیکھ لیں، ان کے اندر بھی جو ہے بڑی جو ہے سخت قسم کے مطلب پرابلمز آ گئی ہیں. تو اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے. اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ اب ایک عجیب ایک سوشل میڈیا جو ہے، اس میں بندہ کہتا ہے میرا فون ہے، میرے فالوورز ہیں. یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. اب تو سبحان اللہ، آپ یوٹیوب کھول کے دیکھ لیں، ہر بندہ ہی مطلب کچھ مطلب جو اس کے دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور آج ہی ایک ویڈیو دیکھی، یہ تو اللہ ہدایت دے، اللہ محفوظ رکھے ان کی فتنوں سے. تو وہ قبر کے جو سوالات کے اندر انہوں نے چوتھا سوال بھی جو ہے ڈال دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب فرشتہ آگے پوچھے گا کہ کہاں سے تجھے پتا چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تیرا رب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی تھے، کہاں سے تجھے پتا چلا؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے علماء سے سیکھا تھا. تو وہ کہیں گے فرشتے پھر اس کو مارنے لگ جائیں گے کہ تو نے علماء سے سیکھا، تو نے خود کیوں نہیں پڑھا؟ دیکھیں اللہ معافی دے، لوگوں کو علماء سے دور کرانے کی پہلے ہی جو ہے وہ اسپیشلی نوجوان اتنے وہ پریشان ہیں، اوپر سے اور دور کرایا جا رہا ہے. قبر میں چوتھا سوال جو ہے وہ ڈال دیا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. یہ نا سلمان بھائی، اصل میں یہ چیزیں جو ہے نا، ان پہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ بڑا سوچنے کی ضرورت ہے اور ان پہ بڑی محنت کی ضرورت ہے. اب ہمارے ہاں تو نا آپ سمجھیے گویا علم کا نا ایک تصور ہی ختم ہو گیا ہے. اصل میں نا اگر حقیقی علم ہمارے پاس موجود ہو نا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ علم کے جس کو نور کہا گیا ہے، جو روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اگر وہ علم ہمارے پاس آ جائے اور اس علم کی یعنی تشہیر و ترویج کا اگر ہمیں سلیقہ آ جائے، تو یہ جو سارے کے سارے اختلافات اور گمراہیاں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اب یعنی یہ ہمارے لیے کوئی چھوٹی آزمائش تو نہیں ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو علماء کے پاس جائیں، اگر آپ نے اختلاف ختم کرنا ہے تو کسی عالم دین کے پاس چلے جائیے، کسی بڑے کے پاس چلے جائیے، جی کسی. تو اب مصیبت یہ ہے کہ اب تو یعنی خود ان کا بھی آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اور یعنی آپس میں اختلاف ہے، اور پھر آپ یہ کہہ لیجئے کہ جن کو بڑا سمجھا جاتا تھا اور جن کو بڑا سمجھنا چاہیے تھا، ان کی حیثیت ہی لوگوں کے دلوں میں بعض دفعہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں رہ جاتی. اور اس میں میڈیا کا بھی کردار ہے، سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے، اور اس میں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. میں آپ بے کو صحیح شک. بات بتاؤں، کچھ یعنی عرصے سے ہم یہ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا آپس میں، یہ کسی عذاب سے کم نہیں لگتی. یعنی عذاب ہم یہی سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے کہ آسمانوں سے پتھر برسنا شروع ہو جائیں، یا جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے کوئی اس طرح کی جس طرح پہلی امتوں پہ عذاب آیا تھا. لیکن یہ جو اس طرح کر کے جو اختلاف رائے ہے، اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے، اور کسی کے نزدیک کوئی قابل احترام ہی نہیں ہے، اور کوئی کسی کو سالس یا فیصل ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے باہر نکالے. آمین آمین. اچھا حافظ صاحب، یہ طالب علم تو ماشاء اللہ سے اب بہت سارے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے بھی پڑھتے ہیں یا دیگر جو ہے مدارس کے اندر علم بھی حاصل کرتے ہیں. لیکن جی یہ آپ نے ماشاء اللہ اپنے آپ کو خادم علماء کا لقب دیا ہوا ہے. تو یہ جی جی علماء کے ساتھ یہ محبت، یہ بنیادی اس کی کیا کیا وجہ کیا بنی؟ مطلب یہ آپ کی تربیت اسی نہج پر تھی، یا مطلب کیا اس کے بارے میں تو بتائیں. اللہ اکبر. دیکھیے یہ تو نا اس پہ کئی ایک اشعار بھی ہیں، اور اس مضمون کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے بیان کیا ہے. وہ ایک شعر ہے، احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اس طرح ایک اور شعر بھی ہے. میں محدث فورم پہ میں ایک عرصہ رہا ہوں، کوئی 6-7 سال الحمدللہ وہاں پہ میں رہا ہوں. تو وہاں پہ میں نے اپنے وہ دستخط میں بھی یہ شعر لکھ کے رکھا تھا کہ وما كنت اهلا للذي قد كتبته واني لفي خوف من الله نادم. اب وہ شعر میرے ذہن سے نکل رہا، اور اس میں آخر تھا وانی لأهل العلم لا شک خادم. تو اس شعر سے آپ سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ ایک لقب ہے، اس کو آپ جیسے بھائی جو ہے نا وہ حسن نظر سے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک عاجزی انکساری کا اظہار ہے کہ کوئی اپنے آپ کو علماء کا خادم کہتا ہے.
لیکن اس کو بہر صورت بعض لوگ جو ہے نا وہ دیگر نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، اور میں خود بھی اس کو دونوں اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خادم العلماء کہنا بھی، یہ بھی بہر صورت ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑا شرف ہو جائے گا، اور میرے لیے یہ ایک بہت بڑا، آپ یہ کہہ لیجیے کہ یہ ڈگری ہو جائے گی کہ اگر میں حقیقت میں علماء کا خادم بن جاؤں۔ بالکل بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اسی معنی میں آپ اس کو ایک بہت بڑا دعویٰ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی فلاں بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں علماء کا خادم۔ اصل میں نا جس قدر معاشرے میں چونکہ علماء کی، یعنی جن لوگوں کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے، ان کے ہاں کسی کے خادم العلماء ہونے کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، لیکن جو علماء کا ایک عزت اور وقار سمجھتے ہیں، ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ خادم العلماء بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بندہ کہے کہ جی میں جو وزیر اعظم صاحب ہے نا، میں ان کا مشیر ہوں یا میں ان کا خادم ہوں، بلکہ آپ یہ سمجھیے کہ وزیر اعظم کا اگر کوئی چپڑاسی بھی ہو تو وہ بھی کہتا ہے جی میں ان کا اس طرح ہوں۔ تو اگر علماء کا عزت اور وقار ہماری نظر میں اگر ہو تو اس میں یہ خادم العلماء جیسے لفظ ہے نا، یہ بھی بہر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو بے اس میں شک بے حقیقت شک۔ یہ ہے کہ ہم زبانی جمع خرچ جتنا مرضی کرتے رہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، یعنی ان ناموں سے ہم جو کرنا چاہتے ہیں، اگر در حقیقت اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اگر ہم سے یہ کام لے لینا تو پھر یہ کمال ہے، ورنہ آپ اپنے آپ کو خادم العلماء رکھ لیں یا جو مرضی رکھ لیں، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ خیر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ نا یہ جو ہماری ہے، یہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے نا العلماء والا، تو اس میں چونکہ بھاگ دوڑ بھی ساری میرے پاس ہی ہوتی ہے، اگرچہ بڑے مشائخ ہیں، کبار علماء کرام ہیں، شیخ عبدالسلام ماد صاحب ہیں، ہمارے علامہ ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہیں، علامہ شامل علیہ ظہیر صاحب ہیں، اصل تو ساری چیزیں وہی بزرگ ہیں، اور بھی کئی ایک بزرگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اب ہمارا نام نہ لیا کرے، اصل وہی ہے، لیکن بہر صورت یہ بھاگ دوڑ والا جو کام ہوتا ہے یہ چونکہ میرے پاس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ یہ اگر کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی رسمی چیز اگر کہی جائے تو میں جو ہماری العلماء تنظیم ہے نا اس کا میں مدیر ہوں، اور اگر آپ یہ کہہ لیجئے کہ میں اپنے لفظوں میں بیان کروں تو اس کو میں خادم العلماء کے نام سے کہتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں یہ واقعی میں بہت زبردست لقب ہے، اس کو دیکھنے میں ہی ہے کہ انسان اس کو کس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اور جی بڑا یہ آپ نے ابھی ماشاء اللہ سے چند بزرگوں کا نام لیا ہے، تو جی جی اب آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ نے ان بزرگوں کو اس پروگرام، ہمارے استاد جو کہ علماء کا ہی پروگرام ہے، اس کے اندر بھی آپ نے ان کو لے کر آنا ہے آپ کی انشاءاللہ۔ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے حالانکہ اس پروگرام میں میں نے نہیں آنا تھا، آپ کو پتا ہے کہ میرا جو نقطہ نظر اس حوالے سے، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اس میں شیخ عبدالسلام ماد صاحب آئیں، شامل علیہ ظہیر صاحب آئیں، ابتسام علیہ ظہیر صاحب آئیں، اور دیگر بڑے علماء ہیں جو انشاءاللہ آئیں گے بھی، لیکن بہر صورت جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا کہ میں چاہتا تھا کہ چلے پھر ایک دفعہ میں خود یہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ سیٹ اپ کیا ہے، تاکہ علماء کو بھی کسی نہ کسی طرح بندہ قائل کرے، اور اللہ کرے کہ وہ اس طرح آ جائیں، تو پھر مطلب ہمارے جیسوں کو آنے کی کیا ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ علماء بڑے موجود ہیں جو یقیناً ہر ہفتے ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں حافظ صاحب، اس پروگرام جو ہے اس کو تھوڑا آخر کی طرف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم گفتگو کرتے رہے تو پروگرام کافی لمبا بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کے وقت کی بھی مجھے قدر ہے، اور وہاں پر تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ 11 آپ بج کو چکے جزائے ہیں۔ خیر دے۔ تو اس کو بس چند چیزیں اور ہیں مختصر، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر اس پروگرام کو ہم ایک نصیحت کے ساتھ ختم کریں گے۔ جی یہ جی اب ماشاء اللہ آپ نے خود آپ اس بارے میں جانتے ہیں، چیلنجز کے بارے میں بتایا، تو اس میں آپ یہ بتائیں حافظ صاحب کہ جو نوجوان طبقہ ہے، جو اس کے اور علماء کے درمیان جو یہ گیپ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے مطلب نوجوان یہ جو طالب علم ہیں اور علماء ہیں، یہ اپنے اپنے طریقے سے کیا کردار جو ہے، کیا خدمات اقدام دے سکتے ہیں کہ اس گیپ کو ختم کیا جا سکے؟ اس کے لیے نا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہمیں مختلف اقدامات کرنے پڑیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ جو ہماری مساجد ہیں، مسجد جو ہے نا وہ سب سے بہترین جگہ ہے، تو ہم مساجد کو نا ہمیں فعال کرنا ہوگا، مساجد کو ہمیں آباد کرنا ہوگا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد ہی وہ سب سے بڑا آپ یہ کہہ لیجئے کہ چینل ہے کہ جس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں. اب آپ دیکھیں کوئی محلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسجد نہیں ہوتی. بالکل. اور کسی بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ انسان کے لیے اور کسی بھی نوجوان کے لیے جو ہے نا مسجد میں جانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مساجد کو آباد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے, اور علماء کو بھی نا اس میں محنت کرنی چاہیے. اب اس میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں, تو یہ لوگوں کے بھی مسائل ہیں, لیکن اس میں بہر صورت کچھ علماء کے بھی مسائل ہیں. تو اس کو کوشش کرنی چاہیے. پھر جو لوگ یعنی مساجد وغیرہ میں نہیں آتے, اس کے لیے یہ سوشل میڈیا بھی ہے, اس پہ بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے. یعنی جو دیگر الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس طرح کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی ہمیں استعمال کرنے چاہیے, اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے دل, نوجوانوں کے دلوں میں, یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ یوتھ کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ بھئی اگر ہم حقیقی علم چاہتے ہیں اور کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ان بزرگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا. صحیح صحیح صحیح, بالکل بالکل, ماشاء اللہ, بڑا بالکل زبردست آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں. اچھا حافظ صاحب, آپ کے آگے کے کیا پلانس ہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور اس دو سوال کو میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں. اس کو پوچھنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ تاکہ جو سامعین ہیں ان کے اندر بھی نا ایک جذبہ پیدا ہو کہ یار ہمارے کیا پلانس ہیں, ہمیں بھی کچھ پلان بنانا چاہیے دین کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیں. تو اس حوالے سے بس اس کو آپ سمجھے, کچھ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کو راز جاننا چاہتے ہیں یا وہ. نہیں, دیکھیں میرا زندگی کا ہدف اور مقصد جو ہے, اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں اخلاص اور استقامت دے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جو العلماء والا سیٹ اپ ہے نا, یہ اتنا زیادہ فعال ہو جائے کہ اس میں ہمارا جو ہدف اور مقصد اور دعویٰ ہے نا کہ ہم نے علماء اور عوام میں حائل خلیج کو دور کرنا ہے, جس کو آپ نے گیپ کہا ہے یا کمیونیکیشن گیپ جس کو کہتے ہیں, وہ ہم نے ختم کرنی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ میرے سارے کے سارے اہداف اور مقاصد اور مستقبل کے پلان اور ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کسی بھی وقت اگر دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی انسان یا کوئی نوجوان یا کوئی مرد یا کوئی عورت یا کوئی لڑکا یا کوئی لڑکی اگر چاہے کہ وہ کسی عالم دین سے رہنمائی لینا چاہیں یا کسی دینی مسئلے میں رہنمائی لینا چاہیں, تو یہ چیزیں اتنی زیادہ آسان ہو جائیں نا کہ یہ ان کو فوراً ہی مل جائیں. جس طرح کے کوئی بھی چیز ہم نے تلاش کرنی ہو نا تو ہر موبائل میں گوگل نکل آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گوگل پہ چیز نکل آتی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہر موبائل میں گوگل نکل آتا ہے نا, وہ کہیں تلاش نہیں کرنا پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ اس طرح دینی اور شرعی رہنمائی جو ہے نا وہ اس طرح عام ہو جانی چاہیے. بالکل, ماشاء اللہ, زبردست زبردست. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے یہ جو مقاصد ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور برکت ڈالے, اور جتنی کوشش ہم سب سے مل کے ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استعمال کرے. دیکھیے سلمان بھائی دیکھیے, یہ جو اہداف ہے نا, یہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام بڑا نہیں ہوتا اگر بندہ اس کو کرنا شروع کر دے. چوٹی جتنی بھی بلند ہو, اگر انسان اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دے نا تو وہ باہر صورت وہ آہستہ آہستہ اس کی جو ہے نا وہ فاصلہ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہ جو اہداف اور مقاصد ہیں, اور ہمارے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو میرے ہی صرف نہیں یعنی دیگر جو علماء کرام ہیں ان کے جو اہداف اور مقاصد ہیں نا, ان میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے احباب اور جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں, جو آپ کے فالورز ہیں, جو آپ کا حلقہ احباب ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے میری ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے, ورنہ آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ میرے حلیے سے اور میری باتوں سے اور یہ میرے بیک گراؤنڈ سے آپ کو نظر آئے گا کہ میں خالص ایک مولوی ہوں, اور الحمدللہ مجھے اس پہ فخر بھی ہے, میں کوئی اس پہ اس طرح نہیں کہہ رہا, لیکن میری پھر بھی ذہن میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی جتنے بھی مطلب معاشرے کے جتنے مختلف طبقے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, ان کے ساتھ ہمیں جڑے ہوئے ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تب تک ہم معاشرے کے مسائل کو حل ہی نہیں کر سکتے
اب آپ دیکھیں نا، میں اور آپ آپس میں بیٹھ کے جو مرضی پلان کرتے رہیں، جب ہم اصل جس کو مسئلہ درپیش ہے یا جو مسئلہ ہے اگر ہم اس سے ہی نہیں ملیں گے، اس کے ساتھ ہی ہمارا رابطہ نہیں ہوگا، تو ہم مسئلے کو کیسے حل کر سکتے؟ تو اب دیکھیے، اگر ہمارا ہدف ہے نا کہ یہ جو بڑے کبار اور سمجھدار اور راسخین فی العلم علماء ہیں، ان کا علم اور ان کی حکمت اور ان کی رہنمائی جو ہے اور ان کی دعوت و تبلیغ جو ہے اگر پورے معاشرے میں پھیل جائے، تو پھر اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا وہ جیسا کہ آپ ہیں یا دیگر جو احباب ہیں اور جو نوجوان ہیں اور جو یوتھ ہے اور جو کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہمارے بھائی ہیں، جو سوشل میڈیا کو سمجھنے والے ہیں، جو دنیا کو سمجھنے والے ہیں اور دین کے لیے شوق اور جذبہ رکھنے والے ہیں، اس طرح کے بھائیوں کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے اس ہدف میں جلد از جلد اور بہترین طریقے سے جو ہے نا اس کو ہم پا سکیں۔ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر۔ حافظ صاحب ایک آخری نصیحت کے ساتھ جو ہے آپ اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ نصیحت میں کیا کرنی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی ساری زندگی جو پہلے گزر چکی ہوتی ہے نا، وہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے ایک بہترین نصیحت ہوتی ہے، اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے اور اگر انسان اپنا جو ہے نا وہ احتساب کرے۔ تو باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین رہنما کتاب ہے۔ میں عموماً یہ کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے اندر بھی بڑی اس حوالے سے کمی اور کوتاہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی سکون مل جائے اور ہمیں کوئی حوصلہ دے اور ہماری مشکلات میں ہمارا کوئی ساتھی بن جائے، تو قرآن کریم سے بڑا کوئی ساتھی نہیں، قرآن کریم سے بڑا کوئی رہنما نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اگر ہم پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا براہ راست ہمیں حوصلہ دے گا، براہ راست ہمیں مشکلات سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ اور قرآن کریم کا جو آہستہ آہستہ نزول ہوا ہے اس کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی تھی۔ وہ کافر کہتے تھے نا کہ یہ سارے کا سارا قرآن کریم ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آ جاتا، اور اللہ کے لیے یہ مشکل بھی نہیں تھا۔ لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، تو اللہ نے آگے سے کہا تھا کہ کذالک لنثبت به فؤادک، ہم نے اس کو آہستہ آہستہ ہی نازل کرنا ہے کیونکہ ہم اس سے آپ کے دل کو تقویت دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے سے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور دل کو تقویت ملتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس طرح جو ہے نا وہ قرآن کریم سے رہنمائی لینی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی لینی چاہیے، اور علماء کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ ہمیں جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے 100 کتابیں پڑھ کے ہم نے جو چیزیں اخذ کرنی ہے نا، وہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی 100 سال عمر گزارے ہوئے کسی بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں گے نا، تو وہ باتیں ہمیں وہ 1-2 منٹ کے اندر شاید بتا دیں گے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کسی بڑے بزرگ کے پاس بیٹھ جائیں گے نا، تو شاید اتنے سال گزار کے ہم وہ چیز حاصل نہ کر سکیں کہ جتنی جو ہے نا وہ اس بزرگ کے پاس بیٹھ کے ہمیں وہ چیزیں مل سکتی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، یہ سبحان اللہ، جب شروع میں ہم نے شروع کیا تھا کچھ ٹیکنیکل مسئلے ہو رہے تھے، تو اس کے اندر بس جلدی میں نا یہ نیچے ٹیگ لائن چل رہی ہے، میں نے ابھی نوٹ کیا، سبحان اللہ، آپ کا جو نام حافظ خضر حیات، وہ پورا جو ہے، جو ہمارے پچھلے مہمان آئے تھے، کیا نام تھا ان کا، شیخ عبدالحنان سمودی صاحب، تو وہ سبحان اللہ میں نے ابھی نوٹ کیا، آپ کا نام حافظ خضر حیات سمودی لکھا ہوا تھا، تو اس کے لیے معذرت، میں نے وہ چینج تو کر دیا ہے، چلیں انشاءاللہ آپ کا نام تو پتہ ہی لوگوں کو۔ کوئی بات نہیں، میں نے بھی ویسے میں نے ابھی نوٹ کیا، سبحان اللہ جی، وہ بس یہ ہوتا ہے نا پھر جلدی میں، میں نے بھی نا آخر میں جا کے نوٹ کیا، لیکن میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، اس طرح کی چیزیں ہوئی ہے۔ جی میں نے بھی ابھی نوٹ کیا ہے اس کا، تو اس کے لیے معذرت جائے۔ کوئی بات نہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو جزاکم اللہ خیر۔ دوبارہ آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور کافی زیادہ ٹائم دیا آپ نے، الحمدللہ ہمیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔